السلام علیکم لسنرز، آئیے انور صدیقی کے خوفناک واقعات سے بھرپور پراسرار ناول کشکول کی قسط نمبر 6 سنتے ہیں۔ سپاہی نے تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد اسے ایک گھر کا پتہ بتا دیا۔ گل خان نے رکشہ نہیں چھوڑا تھا، وہ اس کا واقف کار بھی تھا اور قریبی بستی میں رہتا تھا۔ لیاقت اس کے ساتھ بیٹھ کر سراج کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ سراج ہی اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں وہ اور گل خان کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے۔ رات کے تقریباً 11:15 بجے سراج نے لیاقت حسین اور گل خان کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ لیاقت حسین نے ایک ہی سانس میں اسے ساری کہانی سنا ڈالی، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، کچھ کرو صاحب، ورنہ ہم دونوں برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سراج ان دونوں کے ساتھ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ فوری طور پر وہ کچھ کر گزرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تا دیر وہ لیاقت حسین کی سنائی ہوئی کہانی پر غور کرتا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک خیال بڑی سرعت سے ابھرا۔ جو لوگ لینڈ کروزر میں پوری تیاری سے آئے تھے، ان کی پشت پر کوئی لمبا ہاتھ بھی ضرور ہوگا۔ وہی ڈرائیور کی غداری اگر کام آ جاتی تو سیٹھ عثمان کی موت یقینی تھی، لیکن لیاقت نے بروقت اپنے تجربے کی بنا پر ٹائم بم کی اطلاع دے کر مجرموں کی امیدوں پر اوس ڈال دی تھی۔ اس کے بعد میڈم روبی کے اغوا کی ناکامی میں بھی لیاقت حسین نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ممکن ہے ان دو ناکامیوں کی وجہ سے کسی دشمن نے لیاقت حسین کو وقتی طور پر ایک وارننگ دینے کی خاطر فرحین اور سرینا کو اغوا کرا لیا ہو۔ سرینا ساتھ تھی، اس لیے وہ بھی لپیٹ میں آ گئی۔ سراج کا ذہن کسی نتیجے پر پہنچنے کی خاطر تانے بانے بنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وحید کی غداری کی پشت پر شیخ حامد اور افضل خان کا ہاتھ شامل تھا، اسی لیے اس نے وقتی طور پر سیٹھ عثمان اور راحلہ کو 2 مہینے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ ڈی آئی جی کرائمز کو اعتماد میں لے کر اس نے شیخ حامد کو ٹریپ کرنے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا، لیکن میڈم روبی کے اغوا سے شیخ حامد کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یکلخت سراج کے ذہن میں ایک نئے شبے نے سر ابھارا۔ ہو سکتا ہے کہ میڈم روبی کے اغوا میں بھی کسی نہ کسی زاویے سے شیخ حامد ہی کا ہاتھ شامل ہو۔ اسے بھی ایسے وقت اغوا کیا جا رہا تھا جب خود شیخ حامد ملک سے باہر تھا۔ اس نئے خیال نے سراج کو اور بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ لیاقت نے سراج کی طویل خاموشی سے تنگ آ کر دبی زبان میں پوچھا۔ میں تمہارے ہی معاملے پر غور کر رہا تھا، سراج نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، اگر وہ صحیح ہے تو تمہاری اور گل خان کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ انہیں لے گئے ہیں وہ تم سے کسی وقت رابطہ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر ایسا ہو تو تم ان سے سنبھل کر بات کرنا، خود کو قابو ہی میں رکھنا، ورنہ بات پھر بڑھ بھی سکتی ہے۔ صاحب، لیاقت حسین نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، اگر آپ کو کسی پلید پر شبہ ہے تو مجھے بتا دو، میں فرحین اور زرینہ بہن کی خاطر موت سے بھی ٹکرانے کو تیار ہوں۔ پریشان مت ہو، سراج نے اسے سمجھایا، جو لوگ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر آئے تھے ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، تم ان کے قریب بھی نہیں جا سکو گے۔ لیکن ان خدائی خواروں کو ہم سے کیا دشمنی ہے؟ اس بار گل خان نے سوال کیا۔ میرے کہنے پر صرف 24 گھنٹے صبر سے کام لو، سراج نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ شریک ہونے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ سراج صاحب، آپ مجھے خالی، لیاقت نے پہلو بدل کر کچھ کہنا چاہا۔ میرے ساتھ آؤ، سراج لیاقت کا ہاتھ تھام کر ایک طرف لے گیا، اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جن لوگوں نے تمہاری صاحب کی گاڑی میں ٹائم بم فٹ کروایا تھا، مجھے یہ انہی کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس نے میڈم روبی کے حوالے سے بھی دبی زبان میں کہا، تم نے جس طرح اس خاتون کو اغوا ہونے سے بچایا وہ تمہیں بھی یاد نہیں رہا؟ سراج سانس لینے کے بعد بولا، تم کوئی خاص بات زبان تک نہیں لانا چاہتے تو میں اصرار بھی نہیں کروں گا، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، جو کچھ ہوا کیا وہ تمہارے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں ہے؟
آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صاحب وہ میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ یقین کرو کہ میں اس دن گاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا۔ لیاقت نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن ان باتوں کا فرین اور سرینا کے اغوا سے کیا تعلق تھا؟ یہ بات اس کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، لیکن تم میری خاطر صرف 24 گھنٹے خاموش رہو، کسی سے کچھ نہ کہنا۔ اس دوران اگر کوئی تم سے کسی ذریعے سے رابطہ کرے تو مجھے فوری اطلاع دینا۔ میں جس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ درست ہوا تو پھر میں 24 گھنٹے کے بعد وہی کروں گا جو تم کہو گے، لیکن اس وقت تک تمہارا گرمی دکھانا تمہاری بیوی اور زرینہ دونوں کے ہی حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، جو آپ کا حکم، لیکن میرے اندر جو آگ پھڑک رہی ہے وہ میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لیاقت حسین کی آواز رند گئی۔ سراج نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، فرین اور زرینہ میرے لیے بھی اتنی ہی قابل احترام ہیں جتنی تم دونوں کے لیے، لیکن میں نے جو مدت مقرر کر دی ہے اس کے دوران کوئی جلد بازی نہ کر بیٹھنا۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں گی ان کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو صاحب، ورنہ ہم اپنی عزت کی خاطر کسی قربانی دینے سے منہ نہیں موڑے گا۔ سراج نے جو باتیں اس کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی تھیں وہ کسی حد تک لیاقت حسین کی سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن گل خان واپسی میں بھی رہ رہ کر بل کھا رہا تھا۔ اس نے لیاقت سے پوچھا بھی تھا، پولیس والا آخر تم کو علیحدہ لے جا کر کیا بات کر رہا تھا؟ 24 گھنٹے تک دل پر پتھر رکھ لو گل خان، لیاقت حسین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہم دونوں کے دل پر ایک ہی جیسا گھاؤ لگا ہے۔ جس نے بھی ہماری عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے وہ جب بھی بے نقاب ہوگا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بعد میں پھانسی کا پھندا بھی برداشت کر لوں گا۔ مگر تمہارے سراج صاحب نے، وہ تجربے کار آفیسر ہے، لیاقت نے گل خان کو مطمئن کرنے کی خاطر جواب دیا، اس کی مدد کے بغیر ہم اپنا خون جلانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ گل خان نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، لیکن وہ لیاقت حسین کی بات سے پوری طرح مطمئن بھی نہیں ہوا۔ افضل خان اس وقت شغل میں نوشی میں مصروف تھا۔ شیخ حامد کا ایک اور نیا معاملہ نمٹانے کے بعد وہ ٹھیک 8 بجے اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ نیم گرم پانی سے نہا لینے کے بعد اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک پیگ ختم ہو جاتا تو دوسرا تیار کر لیتا، لیکن اس تمام مشغولیت کے باوجود اس کا ذہن اس وقت بھی بگ باس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیاقت حسین کے بارے میں اس نے تمام معلومات حاصل کر کے اوپر سے ملنے والی ہدایات کے مطابق لیاقت حسین کی بیوی کے اغوا کے سلسلے میں ان افراد کی ٹیم تشکیل دی تھی جن کو محض غیر قانونی سرگرمیوں کی خاطر پالا جا رہا تھا۔ شیخ حامد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جو شخص 2 بار میرا راستہ کاٹ جائے میں اسے زیادہ دنوں برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ افضل خان کو اس بات کا علم تھا کہ لیاقت حسین نے ہی سیٹھ عثمان کی گاڑی میں نصب شدہ ٹائم بم کا کھوج نکال کر سیٹھ عثمان کو موت کا لقمہ بننے سے بچا لیا تھا، لیکن یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ اسی لیاقت حسین نے میڈم روبی کے اغوا کو بھی حیرت انگیز طور پر بروقت ناکام بنا دیا تھا۔ اس اطلاع کے ساتھ بگ باس نے ایک اہم بات اور کہی تھی، لیاقت حسین ہی کی وجہ سے ایک ناگن ہمارے پٹارے میں آتے آتے رہ گئی۔ ناگن کے حوالے سے اس نے میڈم روبی کا نام بھی لیا تھا۔ اسے راستے سے ہٹا دینے کے بجائے یہ بھی کہا تھا کہ ناگن کا پھل کچل دینے کے بجائے اسے بین کی لے پر ناچتے ہوئے دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد بگ باس نے اسے میڈم کو محبت کے جال میں پھنس کر حد سے گزر جانے کی اجازت بھی دے دی تھی، اور بگ باس کی 2 باتیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھیں کہ اسی نے میڈم روبی کے شوہر کو کسی بزنس ڈیلنگ کے سبب اپنے راستے سے ہٹا دیا ہوگا۔ افضل خان کا ذہن ان باتوں کے ساتھ ساتھ روبی کے بارے میں بھی سوچنے لگا۔ پہلی ہی ملاقات میں اس نے شوہر کا انتقام لینے کی خاطر جو پیشکش کی تھی وہ بھی خود اسی کی طرح حسین تھی۔
اب زیادہ پرکشش بن گئی تھی، اس لیے کہ بگ باس نے روبی کے ساتھ کھلنے ملنے اور اسے بے آبرو کر کے ایسی تصاویر حاصل کرنے کا اشارہ دیا تھا جس کے بعد روبی جیسی باعزت عورت بھی اس کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ افضل خان کے تصور میں روبی کا حسین اور گداز جسم ابھرا تو اس کے ہونٹوں پر شرابی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گلاس خالی کرنے کے بعد وہ دوسرا پیک تیار کر رہا تھا جب قریب رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ افضل خان نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کام خیر و خوبی سے انجام پا گیا جناب، دوسری طرف سے کسی نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ ہم نے انہیں لاری اڈے سے دبوچ لیا لیکن گیہوں کے ساتھ ایک گھن بھی پس گیا۔ کیا مطلب؟ افضل خان نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اکیلی نہیں تھی جناب، اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی اور اس کا مرد بھی تھا، دوسری جانب سے بے پرواہی سے جواب ملا۔ اس نے ہمارے اناردانے کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن ہم نے 4-6 بٹ مار کر اس کی ساری تن فن بھی نکال دی۔ کہاں رکھا ہے دونوں کو؟ وہیں جہاں ایسی خوبصورت تتلیاں رکھی جاتی ہیں، نمبر 3 انڈر گراؤنڈ۔ ویسے دونوں ہی تر و تازہ مال ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ آخری جملے بڑے بازاری انداز میں کہے گئے۔ نہیں، افضل خان نے خشک لہجے میں کہا۔ باس کے اشارے کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کا مطلب صرف موت ہوتا ہے، دردناک موت۔ چارہ پانی کیا جائے، جو سب کو ملتا ہے وہی ان کو دیا جائے۔ ویسے بگ باس انہیں زیادہ دن رکھے گا نہیں، پھر اپنے کام سے کم رکھو، اوپر سے جو آرڈر ملے گا وہ بھی تمہیں پہنچا دیا جائے گا، کوئی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ۔ افضل خان نے جملہ ادھورا چھوڑ کر لائن کاٹ دی۔ پھر اس نے سب سے پہلے بگ باس کو فرین اور سرینا کے قابو میں آ جانے کی اطلاع دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے 2-4 لمبے لمبے گھونٹ لیے، پھر کچھ سوچ کر روبی کے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ روبی کو صبح اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد کسی خاتون نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، مجھے میڈم سے بات کرنی ہے، وہ اس وقت آرام کر رہی ہیں، فون اٹھانے والی نے جواب دیا۔ میں افضل خان بول رہا ہوں، اس نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تم میڈم کو میرا نام بتا دو، اٹ از ارجنٹ۔ ہیلو، 1 منٹ بعد روبی کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کیسے کال کر لیا؟ ہسپتال آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا لیکن آپ کی طرف سے فکر مند ضرور تھا، افضل خان نے بڑے پیار سے کہا۔ آپ بھولنے والی چیز بھی نہیں ہیں، لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو، ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ رسمی تکلف۔ یاد آ گیا، سوری، اب بتاؤ کہ تم کیسی ہو؟ افضل خان نے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی سے کہا۔ میں اس وقت تمہارے حادثے کی منحوس خبر کو بلیک ڈاگ کے لمبے لمبے کھوٹوں کے ذریعے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گڈ، ویسے تم نے میری آفر پر کہاں تک غور کیا؟ دوسری جانب سے قدرے سنجیدگی سے دریافت کیا گیا۔ فون پر یہ بات مناسب نہیں ہوگی، میں جانتی ہوں، چلو پرسنٹیج ہی بتا دو۔ فی الحال 80%۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، دوسری جانب سے محبت بھرا انداز اختیار کیا گیا۔ باقی 20% پورا کرنے میں کتنا وقت لوگے؟ یہ آپ پر منحصر ہے، افضل خان نے گلاس خالی کر کے لہراتے ہوئے بڑے نشیلی آواز میں کہا۔ ایڈوانس؟ غلط سمجھی، میں تمہارے صحت مند ہونے پر باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سوری، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، ویسے بھی لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا اور کھلنا ملنا مجھے پسند نہیں ہے، روبی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہاری ماڈرن دنیا میں کیوں قدم رکھا ہے، تم جان چکے ہو۔ اوکے، افضل خان نے چارہ ڈالنے میں دیر نہیں کی، بڑی اپنائیت سے بولا۔ یہ جشن صحت مخصوص ہوگا، بالکل ایکسکلوسیو، صرف تم اور میں، میرے اپارٹمنٹ میں۔ تھوڑی سی ترمیم کر لو، روبی نے بھی بے تکلفی کا اظہار کیا۔ تمہارے اپارٹمنٹ کی شرط منظور نہیں، ایک بار آ کر جو بھگت چکی ہوں اسے دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ ایسا کرتی ہوں کہ تاریخ اور کسی 5 اسٹار ہوٹل کا ارینج میں کروں گی، باقی سیلیبریشن تمہاری جیب پر منحصر ہے۔ اوکے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی پسند ہے۔ یہ شرط نہیں، صرف تجویز تھی، اس بار صاف گوئی سے کہا گیا۔
شرط یہ ہوگی کہ تم بار بار کی ملاقاتوں پر اصرار نہیں کرو گے اور باقی 20% پر بھی اپنی آمادگی ظاہر کر دو گے۔ اوکے ڈارلنگ، افضل خان نے بڑی جسارت سے اسے ڈارلنگ کہا۔ ڈن، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مجھے صحت مند سمجھ کر چلنے پھرنے کی اجازت دی، سب سے پہلے تمہیں اس کی اطلاع دوں گی۔ تھینکس۔ ویسے اب زخم کیسا ہے؟ کس زخم کی بات کر رہے ہو تم؟ روبی کے جواب میں کسک تھی۔ شاید اس سوال کے ذریعے وہ اسے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ جب تک اس کے مرحوم شوہر کا قاتل زندہ ہے، اس کی روح پر لگا زخم بھی تازہ رہے گا۔ ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، افضل خان نے دل میں خوش ہوتے ہوئے اسے لفظوں میں تسلی دینے کی خاطر کہا۔ بات جب 100% ڈن ہو جائے گی تو تمہارے سارے زخم ایک ایک کر کے بھر جائیں گے۔ اوکے، بائے۔ بائے افضل۔ دوسری جانب سے بھی افضل خان کو ہموار کرنے کے لیے پیار کا اظہار کیا گیا۔ بگ باس از 100% کریکٹ، افضل خان نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے ایک غلیظ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر معنی خیز انداز میں کہا۔ ناگن کا سر کچلنے کے بجائے اس کا سپیرے کی بین پر تھرکنا، بل کھانا، پھن مارنا اور بے بسی میں رقص کرتے رہنا زیادہ چارمنگ ہوتا ہے۔ افضل خان نے اپنی کامیابی کا تصور کر کے تیسرا پیگ حلق سے نیچے اتارا تو اسے اپارٹمنٹ میں اپنی تنہائی کا احساس ڈسنے لگا۔ روبی سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد وہ ترنگ میں آ گیا تھا۔ شراب کے بعد شراب اور شباب اس وقت اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی سمت نظر ڈالی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر کئی نام ابھرے، لیکن دروازے پر ابھرنے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ حسب معمول وہ اپنا آٹومیٹک ریوالور لے کر اٹھا۔ دروازے کے قریب جا کر میجک آئی کے ذریعے باہر دیکھا تو ریمبو کلب کی ماریا اسکرٹ اور تنگ بلاؤز میں باہر راہداری میں کھڑی تھی۔ وہ استعمال شدہ کی فہرست میں درج تھی، لیکن اس وقت افضل خان کو نشے کی حالت میں وہ بھی کوئی حور نظر آئی۔ افضل خان نے دروازہ کھولا تو ماریا کے لباس سے اڑتی مہک نے اسے دیوانہ کر دیا۔ اپنا آٹومیٹک ریوالور صوفے کی طرف اچھال کر اس نے لات مار کر دروازہ بند کیا اور پھر ماریا کو اپنے نزدیک تر کر لیا۔ میں ابھی تمہاری ہی طرف کلب آنے کا سوچ رہا تھا، اس نے ماریا سے جھوٹ بولا۔ آج تم بھی مجھے بہت یاد آ رہے تھے ڈیئر، اس لیے میں کلب سے اٹھ کر سیدھی تمہاری طرف آ گئی۔ پھر افضل خان اور بے باک ماریا تروکوئی کرتے ہوئے شرافت کے جامے سے باہر آ گئے۔ ابلیس بھی خوشی میں رقص کرنے لگا۔ سراج کی 24 گھنٹوں والی شرط نے لیاقت حسین اور گل خان کو مجبور کر دیا تھا۔ ویسے بھی شہر میں ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کی گاڑیاں تھیں جس میں فرین اور زرینہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ سراج کے گھر سے واپسی کے بعد بھی گل خان اور لیاقت حسین سر جوڑے بیٹھے اس دشمن کے بارے میں غور کرتے رہے۔ سراج کی وجہ سے لیاقت حسین کی پھر بھی کچھ ڈھارس بن گئی تھی، لیکن گل خان رہ رہ کر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس دشمن سے انتقام کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی مادری زبان میں اغوا کرنے والوں کو مغلظات سنا رہا تھا۔ کیوں اپنی زبان گندی کرتا ہے گل خان؟ لیاقت نے کہا۔ خدا سے دعا مانگ کہ وہ ساتھ خیریت سے واپس آ جائیں۔ تم کیا بات کر رہا ہے لیاقت حسین؟ اگر ان کو ساتھ خیریت کے آنا ہوتا تو وہ خنزیر تخم بس اڈے پر اس طرح سینکڑوں آدمیوں کے سامنے سے زرینہ اور فرین بہن کو لے کے نہ جاتا، اور لوگوں کا بھی خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ کوئی مدد کو سامنے نہیں آیا۔ کیسے آتا؟ لیاقت حسین نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ ان کے پاس تمہارے کہنے کے مطابق 4 رائفلیں تھیں، جو بھی سامنے آتا وہ اسے فوراً بھون دیتے۔ تم عام آدمیوں کی بات کرتا ہے، ایسے موقعوں پر تو پولیس والے بھی ادھر ادھر چھپر ہو جاتے ہیں۔ مجرم فرار ہو جائے تو سینہ تان کر مرد بچوں کی طرح سامنے آ جاتے ہیں، 2-4 موٹے مرغوں کو پکڑتے ہیں، پھر جیب گرم کر کے انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گی، گل خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے بسی نمایاں تھی۔ دعا کرو کہ ان دونوں کی عزت محفوظ رہے،
ایک بار وہ مل جائے تو پھر ہم دشمنوں کا کھوج لگا کر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رات 2 بجے تک گل خان لیاقت کے مکان پر بیٹھا رہا، پھر تھکار کر اپنے گھر چلا گیا۔ لیاقت حسین چرپائی پر لیٹ کر سراج کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ وہ خود بھی سمجھ رہا تھا کہ زرینہ مفت میں فرین کے ساتھ لپیٹے میں آ گئی، ورنہ وہ صرف فرین کو اٹھانے آئے ہوں گے۔ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور رائفل والے ڈکیت شامل تھے تو وہ خود بھی بڑے لوگ ہوں گے۔ سراج نے کہا تھا کہ وہ اغوا کی جانے والی عورتوں کو بے عزت نہیں کریں گے، جلدی کہیں زندہ یا مردہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ حرکت صرف اسے دھمکی دینے کے لیے کی گئی تھی۔ سراج نے اسے ٹائم بم سے سیٹھ عثمان کی جان بچانے کا حوالہ بھی دیا تھا، جن لوگوں نے وہی ڈرائیور کا ایمان خرید کر غداری پر اکسایا تھا۔ اسے پولیس سے بچانے کی خاطر ملک سے باہر بھیجا تھا۔ وہی لیاقت کے دشمن بھی بن گئے، لیکن وہ چاہتے تو لیاقت حسین کو جان سے مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکتے تھے، لیکن فرین نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ لیاقت حسین کو معلوم تھا کہ سیٹھ عثمان کو مروانے میں اس کے دوست نما دشمن بزنس مین شیخ حامد کا ہاتھ تھا، لیکن میڈم روبی والی بات ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ذاتی طور پر اسے یہی یاد تھا کہ وہ گاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا۔ سراج نے اسے یہی حکم دیا تھا، وہ اس کے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر سراج کا کہنا تھا کہ اس نے گاڑی سے اتر کر ان بدماشوں سے لڑکی کو چھڑا لیا تھا۔ لیاقت حسین اسے دیوانے سے ملاقات کا کرشمہ سمجھ رہا تھا، مگر نابینا بزرگ کی تاکید کے بعد وہ اس سلسلے میں زبان نہ کھولنے کا عہد کر چکا تھا۔ رات گئے تک وہ چرپائی پر لیٹے کروٹیں بدلتا رہا، مگر فرین کی یاد اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح فرین سے دشمنی کا بدلہ لینے والوں کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ جب قبرستان کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے کسی نے اس کا نام لے کر آواز دی، وہ آواز سراج کی تھی، جسے لیاقت حسین ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا۔ سامنے سراج سادہ لباس میں کھڑا تھا۔ صاحب آپ؟ لیاقت نے تعجب سے پوچھا۔ گل خان تو نہیں ہے اندر؟ نہیں صاحب، وہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گھر گیا ہے۔ دشمنوں کا کوئی سراغ ملا صاحب؟ لیاقت حسین نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کیا۔ میں اسی سلسلے میں تمہیں ساتھ لینے آیا ہوں۔ خاموشی سے نکل کر باہر سڑک پر آ جاؤ جہاں سیاہ رنگ کی کار کھڑی ہے۔ گل خان کو ساتھ لانے کی حماقت نہ کرنا۔ ابھی آیا صاحب۔ سراج کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا تو لیاقت حسین جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ دروازے کی باہر سے کنڈی لگائی، پھر تیزی سے کچی پکی آبادی کی تنگ گلیاں طے کرتے ہوئے باہر سڑک پر آ گیا، جہاں سراج سیاہ رنگ کی کار میں موجود تھا۔ لیاقت خاموشی سے دروازہ کھول کر اگلی نشست پر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ سراج نے بھی گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا، تم نے اپنا ہتھیار ساتھ لے لیا ہے؟ وہ آپ کا تحفہ ہے صاحب، میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ مجھے ایک سراغ ملا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے تمہاری عورتوں کو کہاں رکھا ہے۔ سراج نے سنجیدگی سے کہا، میں نے سادہ لباس میں اپنے ساتھیوں کو ادھر پہلے سے روانہ کر دیا ہے تاکہ مجرم کسی اور طرف نکل نہ سکیں۔ خدا کرے آپ کی اطلاع درست ہو صاحب۔ ایک بات دھیان سے سنو لیاقت حسین، تم وہاں کسی سے الجھنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اگر تمہاری عورتیں مل جائیں تو انہیں خاموشی سے لے کر نکل چلیں گے۔ گھر پہنچنے سے پہلے اپنی عورتوں سے بھی کوئی بات نہ کرنا۔ ٹھیک ہے صاحب، ہماری عورتیں اگر عزت سے مل گئیں تو ابھی ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کل صبح تم ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 11 بجے مجھ سے آفس میں ملو گے۔ اس کے بعد ہی میں اغوا کنندگان کے خلاف کسی قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کروں گا۔ لیاقت حسین نے اس بار بھی سراج کی بات مان لی۔ ہم آپ کے کسی حکم سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے صاحب۔ راستے میں سراج اس کو مختلف تدابیر کے بارے میں اونچ نیچ سے آگاہ کرتا رہا۔ تقریباً 40 منٹ بعد سراج کی گاڑی صنعتی علاقے کے ایک ایسے حصے میں جا کر رکی
جہاں مختلف کمپنیوں کے گودام بنے ہوئے تھے۔ سراج تھوڑی دیر تک گاڑی میں بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے لیاقت کو ایک گودام کی طرف دور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس گودام کے صدر دروازے پر سوخت بڑے دائرے کے اندر 3 کا ہندسہ لکھا ہوگا، تم پشت کی طرف سے اندر جانا، اندر پہنچ کر بائیں ہاتھ پر ایک آفس ہوگا، اس آفس کے واش روم کے اندر سے ایک خفیہ راستہ نیچے تہہ خانے میں جاتا ہے، میری اطلاع کے مطابق تمہاری عورتوں کو وہیں رکھا گیا ہے، مجھے نیچے جانے کا راستہ کدھر ملے گا؟ لیاقت حسین نے بڑی مستعدی سے سوال کیا، وہ پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ آفس کے اندر جو الماری رکھی ہے تمہیں اسے ہٹانا ہوگا، پشت پر ایک ٹائل لگا ہوگا، اسے ایک طرف سے ہلکا سا دبانے پر وہ ابھر کر ایک طرف ہو جاتا ہے، اندر ایک پش بٹن ہوگا، تم اسے دبانا تو نیچے جانے کا راستہ بھی واش روم میں خود بخود کھل جائے گا، لیکن ایک بار پھر غور سے سن لو، تم وہاں کسی بھی صورت میں کسی کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں کرو گے، چپ چاپ اپنی عورتوں کو لے کر نکل آنا، باقی فیصلے کل ہوں گے، اور اگر کسی نے مجھے زبردستی روکنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ تمہیں میدان صاف ملے گا، شاید وہ اس قابل نہ ہو کہ تمہارا راستہ روک سکیں۔ سراج نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں ادھر گاڑی میں ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ لیاقت حسین مشینی انداز میں دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر گیا، اس کی نظروں میں عقابی چمک موجود تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اس گودام کی طرف بڑھنے لگا جس کی طرف سراج نے اشارہ کیا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اسے وہ سرخ رنگ کا گول دائرہ بھی نظر آ گیا جس کے درمیان 3 لکھا تھا۔ گیٹ پر ایک مسلح گارڈ بھی تھا جس نے لیاقت حسین کو ایک نظر دیکھا اور پھر گشت لگانے میں مصروف ہو گیا۔ لیاقت لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گودام کی پشت پر آ گیا جہاں قد آدم دیوار تھی، ایک گیٹ بھی تھا جو اندر سے بند تھا۔ ایک لمحے کو لیاقت نے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر اس نے گیٹ سے دور جا کر دیوار پھلانگ کر اندر جانے کا منصوبہ بنایا۔ 1-2 بار کوشش کے بعد وہ دیوار کے آخری حصے کو تھام کر کسی نہ کسی طرح زور لگا کر اوپر پہنچ گیا۔ دور دور تک سناٹا تھا، اس لیے وہ آہستہ سے دوسری طرف لٹک کر زمین پر آ گیا۔ زمین پر قدم جمانے کے بعد اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا، پھر بھی اس نے نیفے سے پستول نکال کر اسے لوڈ کیا اور اس کے دستے پر گرفت مضبوط کر کے سیاہ رنگ کے اس لمبے چوڑے گیٹ کی جانب پھونک پھونک کر قدم اٹھانے لگا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، مطلب صاف ظاہر تھا کہ اندر کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہ اسے چپک کر کھڑا اندر کی سنگن لیتا رہا، پھر پنجوں کے بل اندر داخل ہو گیا۔ ایک مدھم بلب چھت سے لٹکا ٹمٹما رہا تھا۔ لیاقت کے قدم اس آفس کی جانب بڑھنے لگے جو شیشے کا بنا ہوا تھا لیکن اس وقت خالی نظر آ رہا تھا۔ اسی آفس میں وہ الماری بھی موجود تھی جس کی بابت سراج نے اسے بتا دیا تھا۔ لیاقت حسین نے الماری کو چھیڑنے سے پیشتر ایک نظر واش روم میں جھانکا جو خالی پڑا تھا۔ واش روم کی دیواروں پر ٹائلز لگے تھے، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، فرش ماربل کا بنا ہوا تھا۔ لیاقت حسین نے باہر آ کر الماری کو زور لگا کر ایک طرف ہٹایا تو اس کے پیچھے دیوار پر ایک سبز رنگ کا ٹائل لگا ہوا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے ٹائل کے ایک کونے پر ہاتھ رکھ کر دبایا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس نے دوسرے کونے پر اسی عمل کو دہرایا تو کسی مکانیکی نظام کے تحت وہ دیوار سے ابھر کر ایک طرف کھسکنے لگا، پھر وہ پش بٹن بھی سامنے آ گیا۔ سراج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے لیاقت حسین نے پش بٹن کو دبایا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ پستول پر گرفت جما کر دوبارہ واش روم میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے کی دیوار کا 5 بائی 3 فٹ کا حصہ اندر کی طرف دب کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ وہ لپک کر اس کے قریب پہنچا اور پھر اس نے خدا کا نام لے کر ان سیڑھیوں کو طے کرنے کے بعد اس نے زمین کے 4 بائی 4 حصے پر قدم رکھا تھا تو بائیں جانب کی دیوار کا حصہ بھی دروازے کی صورت میں
سلائڈ ہو کر کھل گیا۔ اندر تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لیاقت حسین نے دروازے سے گزر کر اندر دیکھا تو چونک اٹھا۔ 4 ہٹے کٹے فرد سامنے فرش پر مدہوش پڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ایک غیر ملکی لڑکی بھی اسی عالم میں تھی۔ میز پر شراب کی بوتلیں اور گلاس نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ زیادہ پینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ لڑکی کا نیم عریاں جسم دیکھ کر یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان چاروں نے اس تنہا لڑکی کو درندوں کی طرح جگہ جگہ سے پھنبوڑا تھا۔ لیاقت حسین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس نے قدم آگے بڑھایا تو سیدھے ہاتھ پر ایک اور دروازہ نظر آیا۔ اس نے لپک کر اسے کھولا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اندر فرش پر فرین اور زرینہ قریب قریب پڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ لیاقت نے قریب جا کر دیکھا۔ دونوں کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن ان کے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اغوا کرنے والوں نے شاید انہیں قابو کرنے کے لیے کوئی خواب آور دوا ضرور پلا دی تھی لیکن ان کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ لیاقت کے لیے اکیلے ان دونوں کو باہر لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اسے جلدی بھی تھی اس لیے کہ باہر جو بدماش بے ہوش پڑے تھے ان کے قریب ہی ان کی رائفلیں بھی پڑی تھیں۔ کوئی ایک بھی ہوش میں آ جاتا تو لیاقت کے لیے زندگی یا موت کا کھیل ناگزیر ہو جاتا۔ اس نے جھک کر فرین کا بازو تھام کر 2-3 بار ہلایا تو اس نے نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے؟ مجھے سو جانے دو۔ میں لیاقت ہوں، ہوش میں آؤ، ہمیں یہاں سے بہت کم وقت میں نکلنا ہے ورنہ میں بھی مارا جاؤں گا۔ لیاقت کی آواز 2-3 بار سن کر فرین جھومتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے بدستور غنودگی کے عالم میں پوچھا۔ ہمت کرو، لیاقت نے کہا۔ اس نے فرین کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا، تمہیں زرینہ کو بھی سنبھالنا ہوگا۔ ہم ادھر کیسے آ گیا؟ فرین نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ لیاقت حسین کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی تو اسے پانی کا بھرا ہوا ایک جگ اور گلاس نظر آ گیا۔ اس نے چلو میں پانی بھر بھر کر 2-3 زوردار جھپکے فرین کے چہرے پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ حیرت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، وہ لوگ کدھر غرق ہو گیا جو ہم کو اٹھا کے ادھر لایا تھا؟ تھوڑی سی جد و جہد کے بعد پانی کی چھینٹوں سے زرینہ بھی نیم بیدار ہوئی تو لیاقت کی مشکل کچھ آسان ہو گئی۔ اس نے فرین کو ہاتھ تھام کر اٹھایا، اس کا ایک ہاتھ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ زرینہ کو فرین نے سنبھالا۔ وہ تینوں باہر آئے تو فرین نے بے ہوش پڑے آدمیوں کی طرف تھوک کر کہا، یہی تھے وہ ماں کے قسم جو ہم کو ادھر لائے تھے۔ تم ان سب کو گولی مار دو۔ پہلے تم دونوں کو چل کر گھر چھوڑ دوں، پھر ان چاروں کو بھی جہنم رسید کرنا نہیں بھولوں گا۔ گرتے پڑتے وہ کسی نہ کسی طرح باہر آ گیا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ فرین اور زرینہ کو دیوار پر کس طرح چڑھائے گا۔ لیکن گودام سے باہر نکل کر اسے وہ بغلی دروازہ بھی نظر آ گیا جو غالباً عام ورکرز کے لیے بنایا گیا تھا۔ خوش قسمتی سے دروازے کو صرف اندر سے بولٹ کیا گیا تھا۔ لیاقت حسین باہر نکلا تو سراج سامنے ہی گاڑی لیے کھڑا تھا۔ لیاقت نے دونوں عورتوں کو پچھلی سیٹ پر کسی طرح بٹھا کر دروازہ بند کیا، پھر اس کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہی سراج نے گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا۔ راستے بھر ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ گھر کے قریب گلی کے کونے پر پہنچ کر اس نے سراج سے بڑی عاجزی سے کہا، صاحب، آپ کا یہ احسان لیاقت کبھی نہیں بھولے گا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، مجھے ابھی اور بھی بہت سے معاملے نپٹانے ہیں۔ لیاقت فرین اور زرینہ کو لے کر گلی میں داخل ہوا جو بالکل سنسان پڑی تھی۔ وہ گل خان کے گھر کے سامنے سے گزر کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ 5 منٹ بعد فرین بھی زرینہ کو اس کے مکان کے اندر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ اس پر اب بھی غنودگی طاری تھی۔ چارپائی پر لیٹ کر وہ بھی اسی طرح بے سدھ ہوئی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ لیاقت پہلے ہی بے سدھ نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر صبح 4 اشتہاری مجرموں اور ایک کلب کی کالگر کی لاش پائے جانے سے ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ ایس پی علاقہ آغا منظور کے علاوہ ایس ایچ او بھی پولیس والوں کی ٹیم کے ہمراہ صبح 8 بجے سے
ضروری قانونی کارروائی میں مصروف تھا۔ DSP سراج کو کال کر کے بلا لیا گیا۔ ان 5 لاشوں کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ جائے وقوع پر ایمبولینس کے علاوہ فنگر پرنٹس لینے والا عملہ بھی موجود تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ٹریفک پولیس نے آنے جانے والی گاڑیوں کو متبادل راستوں کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ سراج کے آتے ہی SP منصور اسے ایک طرف لے گیا۔ اس کے چہرے پر بھی تشویش اور الجھن کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ یہ لاشیں کب دریافت ہوئیں؟ سراج نے تفصیل معلوم کرنے کی خاطر پوچھا۔ ہمارے لیے جو پریشانیاں کھڑی کی گئی ہیں وہ کسی سوچی سمجھی اسکیم سے متعلق نظر آتی ہیں، آقا منظور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چاروں اشتہاری مجرم ہیں۔ ان میں سے 2 کے لیے حکومت کی طرف سے انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن ان حرامزادوں کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی، اور اب ان کی لاشوں کا اس طرح سرے عام پائے جانا ہماری نیندیں بھی حرام کر سکتا ہے۔ ان کے جسموں کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد یہاں پھینکا گیا ہے، جبکہ کالگل کو محض دل کے مقام پر ایک گولی مار کر زندگی سے نجات دلائی گئی ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں سر، لیکن ایسا کون شخص کر سکتا ہے؟ جو بھی ہو، لیکن اب وہ شاید اپنا دماغی توازن یقیناً کھو بیٹھا ہے، جس کا علاج ضروری ہے۔ سراج نے فوراً ہی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ SP کے جملے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اصل مجرم کا نام ضرور بلبلا رہا تھا۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ سراج صرف سوچ کر رہ گیا۔ سراج نے فوراً ہی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ SP کے جملے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اصل مجرم کا نام ضرور بلبلا رہا تھا۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ سراج صرف سوچ کر رہ گیا۔ میں فی الحال آفس جا رہا ہوں، ادھر بھی اوپر والوں کے فون کھڑکھڑا رہے ہوں گے۔ SP آقا منظور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی نگرانی میں ساری کارروائی مکمل کر کے 5 لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کروا دیجیے گا۔ رائٹ سر، لیکن کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نام ہے جس کے بارے میں ان لاشوں سے متعلق؟ سوری، اس وقت کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ SP آقا منظور نے کسی مصلحت کے پیش نظر رازداری سے کام لیا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پھر کچھ رپورٹروں نے سراج کو گھیر لیا۔ جناب، آپ ان لاشوں کے سلسلے میں کچھ عرض کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی پہنچا ہوں، سراج نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ آپ حضرات تو اپنی معلومات کے مطابق خبریں شائع کر دیں گے، ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم جو کچھ لکھیں گے وہ ان 5 کی تصویر کے ساتھ ہی شائع ہوگا، دوسرے رپورٹر نے بھرپور طنز کیا۔ چاروں مرد اشتہاری ملزم تھے، لڑکی بھی بدکار تھی۔ اس کے علاوہ یہ لاشیں آسمان سے تو نہیں ٹپکی ہوں گی، اس کی پشت پر بھی بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ضرور شامل ہوگا، جو صبح ان کو لا کر ایسی مصروف سڑک کے درمیان پھینک گئے ہیں۔ یہ دیدہ دلیری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور مکمل تفتیش کے بغیر میں کچھ بھی کہنے سے معذور ہوں، سراج نے غصے کے بجائے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر لاشوں کے قریب آ گیا، جہاں پولیس کی بھاری نفری نے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ 11:30 بجے تک سراج کو جائے حادثہ پر رکنا پڑا۔ پھر علاقہ SHO کی نگرانی میں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے کے بعد وہ بڑی مشکل سے اخباری نمائندوں کو ٹالتے ہوئے 12:15 بجے آفس پہنچا۔ لیاقت حسین وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ کچھ بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے لیاقت، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ سراج نے اعصابی تھکن دور کرنے کی خاطر ہاتھوں کو دونوں اطراف پھیلا کر ایک خاص انداز میں ورزش کی، پھر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ صاحب، وہ دونوں رات کو کسی وقت گھر آ گئی ہیں، لیاقت نے کچھ عجیب انداز سے کہا۔ تو تم کیا اپنی بیوی اور اس کی سہیلی کی بات کر رہے ہو؟ سراج نے چونک کر سوال کیا۔ جی ہاں صاحب، لیاقت نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ فرین بولتی ہے کہ رات میں کسی گودام کے تہہ خانے سے میں انہیں بچا کر لایا ہوں۔
जबकि मैं तो रात भर घर पर ही था। सिराज दोबारा चौंका, फिर संभल कर बैठ गया। इसे लियाकत हुसैन के सिलसिले में मैडम रूबी को अगवा करने वालों से बचाने की बात याद आ गई। इस वक्त भी लियाकत हुसैन ने बड़ी मासूमियत से सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया था। इस वक्त भी उसके चेहरे पर कुछ ऐसे ही तासुरात नजर आ रहे थे। लियाकत हुसैन जो बातें कर रहा था, इन्हें वो मफूकुल फितरत वाक़ियात के सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता था। तुम्हारी बीवी ने और क्या बताया है? सिराज ने इसे बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। यही कि इसे और जरीना को 4 लोग लारी अड्डे से घसीट कर ले गए थे। इन्हें शहर से दूर किसी तहखाने में रखा गया था, जहां 4 बदमाश नकाब में चेहरा छुपाए और राइफलें लिए साथ साथ थे। लियाकत ने फरीन की सुनाई हुई तफसील दोहराते हुए कहा, गाड़ी में बिठाने के बाद इन दोनों की आंखों पर काले कपड़े की पट्टियां बांध दी गई थीं, इसलिए वो कोई रास्ता नहीं बता सकती। आंखों की पट्टियां तहखाने वाले कमरे में ले जाने के बाद खोल दी गई थीं। सिर्फ इनके हाथों को जालिमों ने पीछे बांध दिया था। वहाँ एक आवारा लड़की भी पहले से मौजूद थी। शराब कबाब का दौर भी चला था। फरीन और जरीना ने शोर करने के लिए आवाज़ें निकाली तो इन्हें ज़बरदस्ती पानी में कोई बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी गई थी। फरीन और जरीना का बयान है कि मैं इन दोनों को वहाँ से निकालकर घर पहुँचा के आया था। और लियाकत कुछ कहते कहते रुक गया। और क्या? तुम खामोश क्यों हो गए? साहब, वो बोलती है कि आप ही हम सबको अपनी गाड़ी में घर के नुक्कड़ तक छोड़कर गए थे। इसके साथ ही उसने फरीन की सुनाई हुई पूरी कहानी दोहरा दी। ओह, सिराज ने दीदा और दानिस्ता मुस्कुराकर बड़े तहम्मुल से कहा, देखो लियाकत हुसैन, जो कुछ तुम या तुम्हारी बीवी कह रही है, मुमकिन है कि वो अपनी जगह गलत ना हो, मगर तुम्हें मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा। आप हुक्म दो साहब। लियाकत आप पर जान कुर्बान करने को भी तैयार है। मुझे सोचकर बताओ, क्या कोई रूहानी कुव्वत तुम्हारे इल्म में है जो तुम्हारी मदद करती हो? रूहानी कुव्वत? लियाकत हुसैन ने नाबीना बुजुर्ग को जबान बंद रखने का जो कौल दिया था, वो इसे तोड़ नहीं सकता था। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? सिराज ने इसे टटोलती हुई नजरों से देखा। साहब, जब हम अपने शहर से चला था, उस वक्त हमारी माँ ने एक दुआ दिया था कि ऊपर वाला हर कदम पर गैब से मेरी मदद करे। इसने असल बातों को दोहराने के बजाय मासूमियत से कहा, हो सकता है एक माँ की दुआ मुझे लग गई हो। ऊपर वाला तो मालिक के कुल है साहब, कोई बात भी इसके इख्तियार से बाहर नहीं है। हो सकता है, सिराज ने दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। माँ की दुआएं औलाद के लिए बड़ी बाबरकत होती हैं, लेकिन तुम्हें एक बात का अब ख्याल रखना होगा। वो क्या साहब? जो कुछ तुम्हारी घरवाली कह रही है, इसे मान लो। असलियत क्या है, इसके बारे में किसी से कुछ न कहो, वरना तासीर जाती रहेगी। मैंने बुजुर्गों से यही सुना है। ठीक है साहब, अब मैं ऐसा ही करूँगा। एक बात तुम्हें और बता दूं, लेकिन इस सिलसिले में भी अपनी जबान बंदी रखना। सिराज ने पहलू बदलकर कुछ सोचते हुए कहा, जिन 4 आदमियों का जिक्र तुम्हारी बीवी ने किया है, वो इश्तहारी मुजरिम थे, जिनकी लाशें आज सुबह एक मारूफ सड़क पर पड़ी पाई गई हैं। कल तक इनकी तस्वीरें भी अखबारों में आ जाएंगी। अपनी बीवी को वो तस्वीरें दिखाकर मालूम करना कि वो वही लोग थे जिन्होंने जरीना और उसे अगवा किया था। ठीक है साहब, एक खुशखबरी मेरे पास भी है तुम्हारे लिए। सिराज ने कहा, तुम्हारे साहब और बेगम साहब 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं। लियाकत हुसैन ने खुशी का इजहार किया, फिर सिराज से 2-4 बातें करने के बाद काम पर चला गया। लेकिन इसके साथ 2 बात जो हैरत अंगेज वाक़यात रूनुमा हो चुके थे, वो इसके जहन में इंतशार पैदा कर रहे थे। वो सोच रहा था कि ऐसी क्या बात है कि जो कारनामे वो कर गुजरता है, इसका पता दूसरों को तो चल जाता है, लेकिन वो खुद बेखबर रहता है। ये बात खुद उसके लिए भी एक मुअम्मा बन गई थी। दूसरे दिन शाया होने वाले अखबारों ने मसरूफ शाहराह पर पाई जाने वाली 5 लाशों की तस्वीरों के साथ
پولیس کے خلاف نمک مرچ لگا کر جو خبریں پہلے صفحات پر نمایاں طور پر شائع کی تھیں، اس نے نہ صرف پورے شہر میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، بلکہ مرکزی حکومت کے متعلقہ ذمہ داروں نے بھی صوبائی پولیس کے آئی جی، ڈی آئی جی اور پولیس افسروں سے سختی سے باز پرس شروع کر دی تھی۔ سراج صبح سے دفتر میں بیٹھا مستقل ایس پی آغا منصور سے رابطے میں تھا۔ اسی کے مشورے کی روشنی میں وہ فون کالز کا جواب بھی دے رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے آغا منظور کا فون پھر موصول ہوا۔ غالباً اس کی قوت برداشت اعلیٰ حکام کی سرزنش سن کر جواب دے چکی تھی۔ مسٹر سراج، اس نے بے انتہا جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی فون کا ریسیور اٹھا کر ایک طرف ڈال دیں۔ اٹ از ٹو مچ۔ جو حکام مجرموں کے لنگوٹیے یار ہیں، اس وقت وہ بھی اس طرح باز پوس کر رہے ہیں جیسے ان سے زیادہ معصوم اور فرشناس کوئی اور نہیں۔ نان سینس۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے فون انگیج کر دیں تاکہ سکون کے ساتھ کچھ سوچ سکیں۔ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے بھی بات کر لی ہے۔ سر، کیا آپ مجھے بھی بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مجرموں کو بے نقاب کرنے کے بجائے ہم پر غرا رہے ہیں؟ ہم اور آپ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ان کے نام لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دیٹ از آل۔ دوسری جانب سے جھلا کر کال منقطع کر دی گئی۔ سراج نے ایس پی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف فون کا ریسیور میز پر رکھ دیا بلکہ اپنی ڈیوٹی کانسٹیبل کو بھی بلا کر تاکید کر دی کہ جو بھی ملنا چاہے اس سے کہہ دے کہ وہ کسی افسر سے مصروف ایک گفتگو ہے۔ سنتری کے جانے کے بعد سراج نے بھی ذہنی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ ان لاشوں کے سلسلے میں اسے بہرحال کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی تو کرنی تھی۔ سوچوں کے زاویے اس کے ذہن میں پھیلے تو اسے گزشتہ روز ایس پی کا کہا ہوا ایک جملہ بھی یاد آ گیا۔ ہمارے لیے جو پریشانیاں کھڑی کی گئی ہیں وہ کسی سوچی سمجھی اسکیم سے متعلق نظر آتی ہیں۔ اس نے اس جملے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ سراج نے ان جملوں کی وضاحت چاہی تو جواب میں یہی کہا گیا، سوری، اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایس پی آغا منظور کے جملوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ کسی مخصوص شخص پر شبہ ضرور کر رہا ہے۔ سراج نے الجھی ہوئی کڑیاں تلاش کرنے کی خاطر ذہن پر زور دیا تو اسے میڈم روبی کے اغوا کے سلسلے میں اپنے ایس پی کا کہا ہوا ایک اور جملہ یاد آ گیا۔ اس وقت بھی اس نے سراج کی ایک بات کو ٹالنے کی خاطر گول مول جواب دیا تھا، سوری، میں اس وقت زبان کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس نے میڈم کے سلسلے میں باقاعدہ پلاننگ کرنے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ ایس پی کے جملے سراج کے ذہن میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہے تھے۔ اسی حوالے سے اچانک اس کے ذہن میں شیخ حامد کا خیال ابھرا جس نے ایس پی کو باقاعدہ خرید رکھا تھا۔ اس کے اس خیال کی تصدیق طبی زبان میں ڈی آئی جی کرائمز علی محمد نے بھی کی تھی۔ سراج یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا ایس پی آغا منصور بھی میڈم روبی کے طلبگاروں میں سے ہے، نہ ہوتا تو وہ سراج کو اپنے دفتر بلا کر اسے روبی کی خفیہ طور پر نگرانی کرنے کی ہدایت کبھی نہ دیتا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر سراج نے شیخ حامد کو ٹٹولنا بھی ضروری سمجھا۔ وہ شیخ حامد نے سراج کو 1,00,000 روپے میں خریدنے کے بعد کہا تھا، ایک بار واقفیت ہو گئی ہے تو اب آتے جاتے رہیے گا۔ سراج نے کافی غور و خوض کے بعد ریسیور اٹھایا اور شیخ حامد کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ پوری طرح محتاط ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ شیخ حامد کے نمبروں پر کی جانے والی کالیں ٹیپ بھی ہوتی ہوں گی جسے بعد میں بطور بلیک میلنگ کے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ ہیلو، شبنم فرام حامد گروپ آف کمپنیز۔ دوسری جانب سے ٹیلی فون آپریٹر کی مترنم آواز ابھری تو سراج کو اس کی آواز کچھ آشنا سی لگی۔ اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا، آپ شاید ٹیلی فون آپریٹر بول رہی ہیں؟ یس پلیز، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ شیخ حامد سے کال ملا دیں، سراج نے قدرے دبنگ آواز میں کہا۔
मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? इस बार भी मौसिफ लहजे में सवाल किया गया। सिराज। सिराज ने मुख्तसर नाम बताया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? शबनम के लहजे का तजस्सुस महसूस करके सिराज के होंठों पर एक मायनाखेज मुस्कुराहट उभरी। इसे पूरी तरह याद आ गया कि शबनम नामी ऑपरेटर की आवाज़ उसने पहले कब और किस मौके पर सुनी थी। आप मिस्टर हामिद को सिर्फ इतना बता दें जो मैंने कहा है। सिराज ने दीदा व दानिस्ता उलझने वाला अंदाज इख्तियार किया। मैं कोई मज़ीद हवाला देना ज़रूरी नहीं समझता। 1 मिनट प्लीज़। इस बार शबनम ने रवायती जवाब दिया। मैं चेक करके आपको जवाब देती हूँ। सिराज का जहन पूरी तरह बेदार हो गया। इसे याद आ गया कि इसी आवाज़ ने मैडम रूबी के अगवा के सिलसिले में इसे किसी पब्लिक फ़ोन बूथ से कहा था। कुछ लोग मैडम को जिंदा नहीं देखना चाहते। सिराज की वजाहत करने पर इसने जवाब दिया था, अभी मैं अपना नाम जाहिर नहीं कर सकती। इस वक्त मैं आपको जो क्लू दे रही हूँ इसको जहन में महफूज रखें ताकि बवक्त ज़रूरत आपके लिए कारआमद साबित हो। इसके साथ ही पब्लिक फ़ोन का हवाला देकर लाइन मुनक़ते कर दी गई थी। सिराज के जहन में कुछ कड़ियाँ आपस में गड़मड़ हो रही थीं जब शबनम की आवाज़ दोबारा उभरी। बात करें प्लीज़। उसने जवाब देकर लाइन शेख हामिद से मिला दी थी। हेलो डीएसपी साहब, कैसे हैं आप? शेख हामिद ने दोस्ताना अंदाज में कहा। बहुत दिनों बाद आपने याद किया। एक बार पहले भी आने का इरादा किया था, लेकिन मालूम हुआ कि आप 3-4 रोज़ के बैरूनी मुल्क के दौरे पर गए हुए हैं। बिजनेस में आए दिन इधर उधर आना जाना तो लगा ही रहता है। आप सुनाएं, इस वक्त मेरी याद कैसे आ गई? आपको एक मुमकिन ख़तरे के तहत हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर फ़ोन करने की जसारत की है। सिराज ने जानबूझकर इनकिसारी से कहा। आज का अखबार तो आपने देखा होगा। हाँ, एक सरसरी नज़र डाली तो थी, लेकिन मुजरिम और कीड़े मकोड़े तो आए दिन हलाक होते रहते हैं। शेख हामिद ने सपाट अंदाज में पूछा। आपको क्या तशवीश लाहक है? ऊपर से सख्त बासपूस हो रही है सर। सिराज ने पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर दरख्वास्त की। बहुत से पुलिस ऑफिसरों की उखाड़ पछाड़ और दूर दराज इलाकों में तबादले की खबरें भी मिल रही हैं। आपको इसी वजह से कॉल किया है कि डोंट वरी मिस्टर सिराज, बड़े यकीन से जवाब दिया गया। हम जब आपको एक बार दोस्त कह चुके हैं तो इसका ख्याल भी ज़रूर रखते हैं। दूसरों के साथ क्या होगा आप इसका गम न करें, लेकिन आपका तबादला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, सिराज ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। मैं आपकी इस नवाजिश को भी याद रखूँगा। नो थैंक्स मिस्टर सिराज, दोस्तों का हिसाब दिल में होता है। इस जुमले की अदायगी के साथ ही लाइन काट दी गई। सिराज ने रिसीवर फिर मेज़ पर रख दिया और बेचैनी से उठकर अपने दफ्तर में टहलने लगा। जो कड़ियाँ उसके जहन में गर्दिश कर रही थीं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हामिद को मशकूक साबित कर रही थीं, लेकिन वह अब भी इस पर हाथ डालने की पोजीशन में नहीं था। अफजल खान के साथ शबनम का भी शेख हामिद ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करना उसके लिए ज़्यादा हैरत अंगेज़ नहीं था, मगर जो बात इसे बार बार खटक रही थी वो शबनम का सिराज को फ़ोन कॉल करके मैडम रूबी के सिलसिले में ये बताना था कि कुछ लोग मैडम रूबी को जिंदा नहीं देखना चाहते। ये जुमला इस बात की तर्जुमानी कर रहा था कि खुद शबनम ने भी शेख हामिद के खिलाफ ज़बान खोलने की कोशिश की थी। क्या वो भी किसी ख़ास मकसद की वजह से वहाँ काम कर रही थी? वो मकसद क्या था? सिराज कुछ देर तक गौर व फिक्र करता रहा। फिर उसने कुछ सोचकर फ़ोन पर लियाकत हुसैन से रब्ता किया। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद दूसरी जानिब से लियाकत हुसैन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने तेज़ी से सवाल किया। आज के अखबार में जो तस्वीरें छपी हैं इसके बारे में तुम्हारी बीवी का क्या कहना है? इसने इन सब को शनाख्त कर लिया है साहब। क्या तुम्हारी बीवी अगर कोशिश करे तो इस जगह का पता बता सकेगी? मेरा मतलब यह है कि मुमकिन है वापसी में इसने शायद कुछ ऐसे इलाकों को देखा होगा जिन्हें दोबारा देखने पर वो इसकी तस्दीक कर सके। मैं आज इससे ये भी मालूम कर लूँगा साहब, लियाकत हुसैन ने कहा।
ویسے وہ بار بار ایک ہی بات بتاتی ہے کہ جہاں اسے رکھا گیا تھا وہ علاقہ نہیں جانتی۔ اسے اغوا کرنے والوں نے جس جگہ رکھا تھا وہ گودام لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آج اس سے تفصیل سے بات کر لو، میں کل کسی وقت کوٹھی پر آ کر تم سے ملاقات کروں گا۔ سراج نے لائن کاٹ دی۔ وہ فون پر زیادہ کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو بات کر چکا تھا شاید وہ بھی اسے براہ راست لیاقت حسین سے مل کر کرنی چاہیے تھی، لیکن لیاقت حسین سے بات کرنے کے بعد اس کی نظروں میں ابھرنے والی چمک اس بات کی غماز تھی کہ شاید اس نے اصل مجرم تک پہنچنے کی خاطر کوئی خاص پلان اپنے ذہن میں ضرور مرتب کر لیا تھا۔ اسی شام سراج اور ایس پی آغا منظور کو ڈی آئی جی کرائمز کے دفتر میں طلب کر لیا گیا۔ مرکزی حکومت نے بطور خاص چاروں اشتہاری مجرموں کا کیس حافظ علی محمد کے حوالے کر دیا تھا۔ سراج آغا منظور کو اپنی گاڑی میں لیتے ہوئے گیا۔ راستے میں ایس پی کا موڈ خاصا خراب بھی دکھائی دے رہا تھا۔ خدا جانے یہ ڈی آئی جی کرائمز ہر خاص و عام میں اور ہر خاص معاملے میں ہوم منسٹر کی نظروں کا تارا کیوں بن جاتا ہے؟ کیا کیس فائل کو اس کے نام مارک کر دینا ہمارے لیے باعث توہین نہیں ہے؟ سب اوپر والوں کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے سر۔ سراج نے غیر جانبداری سے کام لیا۔ جس کو پیا چاہے وہی سواگن والی مثال ہے۔ سنا ہے کہ وہ آپ کو خاص طور پر پسند کرتا ہے۔ افسر کا بلاوا آ جائے تو جانا پڑتا ہے سر۔ اس وقت آپ کو بھی تو جانا پڑ رہا ہے، سراج نے دبی زبان میں کہا۔ پسند اور ناپسند والی بات بھی افسر ہی کی مرضی ہے، ہمیں ہر حال میں تابعداری کرنا پڑتی ہے۔ ڈی آئی جی کرائمز نے اٹھ کر بڑے اہتمام سے ان دونوں سے ہاتھ ملایا، پھر ایس پی سے بولا، میں نے ذاتی طور پر اس کیس کو لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی فائل میرے نام مارک کر دی گئی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں حضرات کو محض اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ بھی اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو ذاتی طور پر میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں گا۔ ہم نے پہلے بھی کبھی تعاون کرنے سے انکار نہیں کیا جناب، ایس پی نے اس وقت بھی کسمسا کر جواب دیا۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، ڈی آئی جی نے حسب عادت مہذب لہجے میں کہا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اس میں وہی کچھ ہے جس کی توقع ایسے موقعوں پر کی جاتی ہے۔ مجرموں کو اس وقت شوٹ کیا گیا جب وہ بے ہوشی بوجہ کثرت شراب نوشی کے عالم میں تھے۔ موت کا وقت لاش ملنے سے پہلے یعنی رات تقریباً 2:30 اور 3 بجے کے درمیان کا ظاہر کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور ان چاروں کو گولی مارنے کی وجہ کیا تھی۔ میں آف دی ریکارڈ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کے اشتہاری مجرموں کی پشت پناہی میں بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ایس پی نے جز بز ہو کر کہا۔ وہی ایسے قاتلوں کو پالتے ہیں اور کسی ناکامی کی وجہ سے ٹھکانے بھی لگا دیتے ہیں، بعد میں سارا کچرا ہم پولیس والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میں آپ کی رائے سے 100% متفق ہوں، لیکن کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کارروائی تو بہرحال کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال ڈی آئی جی صاحب نے اس بار قدر سنجیدگی سے کہا، میں نے کل شام 6 بجے اپنے آفس میں پریس کے مخصوص نمائندوں کو بلایا ہے، اگر آپ دونوں بھی شرکت کریں تو بہتر ہوگا۔ عوام کو مطمئن کرنے کی خاطر یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ڈی آئی جی آفس سے نکلے۔ ایس پی کی گاڑی اس کا ڈرائیور لے کر آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے وقت سراج سے کہا، کل کی کانفرنس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ رپورٹرز ہم سب سے دھواں دھار سوالات کریں گے، سراج نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ بال کی کھال ادھیڑنا ان کا حق بھی ہے، اس سے بیشتر بھی سنگین معاملات میں ہمیں ڈپلومیسی سے کام لینا پڑا ہے۔ اس بار بھی ہمیں اپنی پوزیشن بچانے کی خاطر کچھ نہ کچھ تو جواب بہرحال دینا ہی پڑے گا۔ خاموش رہے تو یہ رپورٹرز ہمارا جینا بھی دوبھر کر دیں گے۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ کل ہمیں ہنگامی صورتحال سے واسطہ پڑے گا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اب فائل چونکہ
اسپیشل کرائمز برانچ کے حوالے کر دی گئی ہے، اس لیے ہمارا جواب ایک ہی ہونا ہے، اور ایک ہی ہو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ کیا سر؟ یہی کہ لاشیں ہم نے دیکھی تھیں، مگر اصل مجرم کون ہے؟ لاشیں آسمان سے ٹپکی تھیں یا کسی درخت سے؟ اس کا اندازہ ضروری قانونی کارروائی اور تفتیش کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا، مگر اب چونکہ کیس کو زیادہ ذمہ دار افسران کو مارک کر دیا گیا ہے، اس لیے میرا ذاتی مشورہ ہے کہ کل ہمارا خاموش رہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر جوابات ڈی آئی جی کرائمز ہی دیں تو مناسب ہوگا۔ رائٹ سر، سراج نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ میں خیال رکھوں گا کہ توپوں کا رخ کس سمت موڑنا ہے۔ ایک بات اور، ایس پی نے اس بار مدھم آواز میں پوچھا، میڈم روبی کے اغوا کے سلسلے میں کیا پروگریس ہوئی؟ ابھی تک یہ بھی ایک معمہ ہے سر، لیکن سراج نے ایک لمحے کے توقف کے بعد وہی جملہ دہرا دیا جو اس نے فون پر سنا تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ کچھ لوگ میڈم کو زندہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ ایک بار ناکام ہو گئے وہ دوبارہ زیادہ منظم طریقوں سے اپنے مذموم حرکت کو کامیاب بنانے کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یقین سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر قیاس یہی ہے کہ بڑی مچھلیوں کا شکار صرف تجربے کار ماہی گیر ہی کرتے ہیں۔ میری ایک ذاتی ریکویسٹ ہے، ایس پی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آپ میڈم کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ رہا ماہر شکاریوں کا معاملہ تو ان سے بھی بعد میں حساب کتاب ضرور ہوگا۔ ایس پی اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی کار کے حرکت میں آنے کے بعد سراج کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ بھی کچھ کم معنی خیز نہیں تھی۔